نیوزی لینڈ میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے آج ہم برما میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کسی بھی علاقے کے اندر فرقہ وارانہ فسادات ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بھارت کے اندر بھی ہوتے رہے، پاکستان کے اندر بھی کہیں چنگاری پھوٹ پڑتی ہے، لیکن برما کے اندر جو صورتحال ہے وہ نہایت کشیدہ ہے، وہاں پر بستیوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں۔ یو این او بھی خاموش ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پر خاموش ہے، پاکستان میں بھی بات کوئی نہیں کرتا۔ اس پر ہم بات کریں گے، آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر رسول بخش رئی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں سب سے پہلے رد عمل جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال برما کے اندر ہے، کیا یہ بالکل نہیں ہے؟ کیا فرقہ وارانہ فسادات کسی علاقے میں نہیں ہوتے؟ اور جو صورتحال وہاں پر ہے اس حوالے سے کیا تجزیہ سر آپ کا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا عرصے سے چل رہا ہے، پاکستان کے کسی میڈیا چینل نے اس بات کے بارے میں کوئی مکالمہ نہیں کیا، تو یہ آپ نے سچ کیا ہے کہ آپ دنیا کو بتا رہے ہیں، اور کم از کم یہ ہمیں بتانا تو چاہیے کہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی اقلیت ہو، اگر اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کم از کم اس ظلم کے بارے میں بات تو کی جائے، اور جو ظالم ہے ان کی نشاندہی کی جائے۔ یہ ایک معاملہ ایسا ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے یہ چل رہا ہے کچھ علاقوں میں برما کے اندر، اور یہ حکومت بالکل وہاں پہ یا تو ناکام ہو چکی ہے یا اس کی صوابدید بالکل اس علاقے میں نہیں ہے، اور کچھ بدھسٹ لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کی بستیوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، قتل و غارت کر رہے ہیں، اور اس کو جو آپ نے بات کہی کہ فرقہ وارانہ فسادات یا کمیونل رائٹس، یہ وہ بات نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک اتنے کلینزنگ ہے جس کے اوپر کہ برما کی حکومت یا اس کے معاشرے کے کچھ لوگ اس پر مائل نظر آتے ہیں، اور بالکل دنیا میں کہیں کوئی آواز ان کے حق میں نہیں اٹھائی جا رہی۔ اور وہ جو مہاجرین ہیں جب بنگلہ دیش میں داخل ہوئے ہیں تو بنگلہ دیش نے بھی ان کو وہاں سے نکال دیا ہے، قصب پرسی کی حالت میں ہے، اور کوئی دنیا کا کوئی ملک ان کے معاملے کو اٹھانے کے لیے تیار نظر نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر آپ جو یو این او اس کا رول کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر سوڈان کی بات ہو جہاں پر کسی مطلب کرسچن کے اوپر ظلم ہو رہا ہو یا وہاں پر اس طرح کے فسادات ہو تو سوڈان کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، ایسٹ تیمور کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جب مسلمان کی بات آتی ہے تو صرف اسے ایک انسانی جان کا مسئلہ نہیں بلکہ مسلمان کی جان کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے، اس پر بات کوئی نہیں کرتا انٹرنیشنلی۔ اس دوغلے رویے کے حوالے سے کیا کہیں؟ یہ جو ایک اس قسم کا دورہ رویہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور ہوں۔ کمزوری کہاں پہ ہے؟ کمزوری منظم نہ ہونے میں ہے کہ عیسائی تنظیمیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر اتنا سرگرم ہیں، اور وہ تمام اقلیتوں کے بارے میں مسائل کو اٹھاتی رہتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں۔ ایسٹ تیمور میں بھی اور جنوبی سوڈان میں بھی انہوں نے ان مسائل کو اٹھایا۔ آج عالمی طور پر یا ہمارے ملکوں کے اندر جو مذہبی تنظیمیں ہیں یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس حد تک مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ان مسائل کو اٹھائیں گے تو جو مغرب ہے ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے انفرادی طور پر یا گروہی طور پر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا اب ڈاکٹر صاحب جو صورتحال وہاں پر ہے، ضرورت کس بات کی ہے کہ کیونکہ وہاں پر کسی کو نہ تو جو صحافتی تنظیمیں وہاں پر کام کرنے دیا جا رہا ہے، حکومتی سرپرستی میں وہاں پر جو ہے قتل عام ہو رہا ہے، کوئی وہاں پر رپورٹنگ کرتا ہے تو اس کو پراپرلی صحیح طریقے سے رپورٹنگ نہیں کرنے دی جاتی، میڈیا پر وہاں پر بین ہے، تو کس طرح سے اب انٹرنیشنلی جو ہے پریشر حکومت پر ڈالا جائے وہاں کی یہ مسئلے کو حل کیا جائے؟ میرے خیال میں یہ جو فورم ہے ہمارے پاس آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹری، اس کو متحرک کیا جائے، اور جو عالمی تنظیمیں ہیں معتبر عالم اسلامی اس کو کچھ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے مالک ہے یا مصر ہے یا سعودی عرب ہے یا ایران ہے جو مسلمانوں کی رہنمائی کی اور باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان معاملات کو بھی اٹھانا چاہیے۔ مظلوم جو بھی ہوتا ہے جی ان کی حمایت کرنا ایک انسانیت فرض میں۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, डॉक्टर रसूल बख्श रईस से हम बात कर रहे थे, जिनका तज्ज़िया नाज़रीन आपने जाना। इस हवाले से हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं माहिर आलमी अमूर डॉक्टर इलियास अंसारी। डॉक्टर इलियास अंसारी ने अराकानी मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी के उन्वान से एक किताब लिखी। ये किताब जो है 1993 में लिखी गई और दुनिया भर में अराकानी मुसलमान जो कि बर्मा के मुसलमान हैं उन पर ये लिखी जाने वाली वाहिद किताब थी, पहली किताब थी जो डॉक्टर साहब ने लिखी। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर इलियास अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो किताब आपने लिखी अराकानी मुसलमानों के हवाले से, राखाइन जो खिता है वहाँ का, वहाँ पर जो मुसलमान आज जो इन्हितात का शिकार है, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो किस तरह देखते हैं आप उन्हें, उनकी मुख्तसर तारीख क्या है? देखिए, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि जो बर्मा है, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, बुनियादी तौर पे एक बुद्धिस्ट मुआशरा है और यहाँ पे कोई 1962 से लेके 2011 तक, यानी मैं हालिया जमानों की बात कर रहा हूँ, फौजी हुकूमत रही। और फौजी हुकूमत जो थी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को दबाने के लिए जो है वो मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उनको खासा मतलब एक सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया। तो इस पूरे अरसे में यहाँ पे जो मजहबी रंग रहा है वो काफी जबरदस्त किस्म का रहा है। और वैसे भी जो बर्मीज माशरा है, गालिबन तिब्बत के बाद दुनिया भर के जितने भी बुद्धिस्ट ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा मजहबी तौर पर एक्टिव लोग जो हैं वो बर्मा के लोग हैं। इसलिए इनके अंदर अपने अंदर जो इस चीज का एहसास है अपने रिलीजन के हवाले से, वो निस्बतन काफी स्ट्रांग है। और वहाँ की पॉलिटिक्स में भी इवन जो बुद्धिस्ट रंग है वो खासा नुमाया है। और जहां तक ताल्लुक है मुसलमानों का, अगर आप इस हवाले से देखें, पहला मुसलमान जो अगर हम इसकी बर्मा की हिस्ट्री को उठाकर अगर हम गौर करें तो जो पहला मुसलमान जिसको कत्ल किया गया था और वो एक चाइनीज मुसलमान था, उस इलाके में आया, ट्रेड में था, बिजनेस में था बर्मा के अंदर, लेकिन वो उस इलाके में बादशाह को ये चीज पसंद नहीं थी कि उसका असर रसूख बढ़ा था। 1050 की मैं बात कर रहा हूँ, 1050 ईस्वी का वाकया है कि पहला मुसलमान जो था उसको मुसलमान होने की बुनियाद पर, मुसलमान होने की पादाश में कत्ल किया गया। ये सन 1050 ईस्वी का वाकया है, सबसे पहला वाकया तो मैं वहां से मिलता है। ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप गौर करें तो आपको मुख्तलिफ जमानों के अंदर यहाँ पे मुसलमानों के साथ एक अजीब किस्म की कश्मकश दिखाई देगी। लेकिन इससे पहले ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है कि शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक मुल्क बर्मा है जहाँ पे नस्ली गिरोह की तादाद 136 है, 136। दुनिया में बहुत कम मुल्कों में इतने ज्यादा नस्ली गिरोह पाए जाते हैं, और भी हैं कई ममालिक इससे ज्यादा नस्ली गिरोह भी हैं, लेकिन ये एक छोटा मुल्क, 5.5 करोड़ आबादी वाला मुल्क, उसमें 136 नस्ली गिरोह हैं। जिनमें सबसे बड़ा गिरोह जो है वो बर्मीज का है जो 68% है, और रिमेनिंग जितने भी छोटे छोटे और ग्रुप्स हैं उन सबको इनकी तरफ से किसी न किसी तशद्दुद का सामना रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली मुसलमान इसका खसूसी तौर पे निशाना बनते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो मुसलमानों पर जुल्म सितम अब हो रहा है, हम अगर देखें तो जो बुद्धिस्ट हैं वो अमन का प्रचार करते हैं, वो कहते हैं जी हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम जो है अमन का प्रचार करते हैं और अमन जो है उस मजहब की खास बात है। लेकिन अगर हम बर्मा के जो मुसलमान हैं उन पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम को देखें तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये शायद अमन के पैरोकार नहीं है जो जुल्म वहां पर ढा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, बुनियादी तौर पे ये कि हम जरा थोड़ा सा इसको हॉराइजन को वसी करें। हमें यकीनन बहुत सारे जो बुद्धिस्ट ममालिक हैं वहाँ पे जो है वो एक ऐसी बेचैनी की कैफियत नहीं पाई जाती। उसकी एक वजह ये है कि ज्यादातर एक ही नस्ल के लोग पाए जाते हैं वहाँ पे, इस तरह का उनको दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ वास्ता नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ वास्ता पड़ता है बड़ा, तो वहां पे फिर जो है वो कशीदगी भी खूब होती है। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल बर्मा के ही पड़ोसी मुल्क थाईलैंड के हवाले से दूंगा। आपको याद होगा चंद साल पहले वहां पे रमजान मुबारक में मुसलमानों के साथ क्या कुछ असर होता रहा है। फौजी हुकूमत जो है वहां पे आकर किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम, पटानी का जो इलाका है बाकायदा वो माजी में मलेशिया का हिस्सा रहा है, और अब वो पटानी के जो थाईलैंड के जेर कब्जा है वो अपनी आजादी की बात करते हैं तो उनको कुचला जाता है। उसकी आड़ में और मुसलमानों को भी इवन बैंकॉक तक के अंदर जो है वो नहीं छोड़ा जाता, बख्शा नहीं जाता। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा और माजी में चले जाएं, जिस वक्त वियतनाम के अंदर अमरीकी फौजें मौजूद थी, उस अरसे में बड़ी तादाद में जब वियतनामीज जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जंगजदा इलाकों से निकल रहे थे, कंबोडिया या कंपोचिया, वहां जो थोड़े से मुसलमान थे, चाम नस्ल के मुसलमान थे,
ان کے ساتھ جو کچھ وہاں پہ خیمر روز میں جو وہاں کی حکومت تھی, کمیونسٹ گورنمنٹ تھی, جو مسلمانوں کو پرٹیکولرلی ٹارگٹ کر کے ختم کیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے. وہ بھی ایک جو ہے بدھسٹ ملک ہے. گویا یہ جو خطہ ہے, برما ہے, جو تھائی لینڈ ہے, ویتنام ہے, کیا ان میں یہ مسلمانوں کے ساتھ یہی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے؟ جی, اس میں خاص طور پہ تھائی لینڈ, کمبوڈیا اور برما, یہ تو پرٹیکولرلی اس کی بہت بڑی ایگزامپلز ہیں. اور سری لنکا میں ایسا اس لیے نہیں ہو سکا چونکہ وہاں پہ ہندو تامل جو تھے وہ اس کی سولیڈیرٹی کو, اس کی انٹیگریٹی کو چیلنج کر رہے تھے سری لنکا کی, اور جبکہ مسلمان جو تامل نسل سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے سنہالا بدھسٹ لوگوں کا ساتھ دیا, اور مسلمانوں کی تعداد کوئی 12-13% ہے وہاں پہ, چونکہ وہ اپنے ملک کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال برما کے اندر ہے, پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو مسلمانوں کو بڑی تعداد میں وہاں پر شہید کیا گیا ہے, اب اس صورتحال میں کیا دیکھتے ہیں؟ انٹرنیشنل میڈیا تو خاموش ہے ہی, یونائٹڈ نیشنز بھی خاموش ہے, یہ مجرمانہ غفلت ہے ان کی, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بنیادی طور پر جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے, اور اگر آپ اوورآل دیکھیں تو اسلاموفوبیا اتنا شدت اس نے اختیار کی ہے, جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں ایک جو عمومی تاثر ہے اور ایک رویہ ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل اپنی روٹین کی رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے, ان کی مہربانی, اگر وہ بھی نہ جاری کریں تو شاید وہ بھی کچھ لوگوں کو نہ پتہ چلے. OIC جو ہے اس کا کردار ہم سب کے سامنے ہے, اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ ترکی سے تعلق رکھنے والے جو OIC کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی جانب سے ابھی تو کوئی اتنا ایکٹیو جو اناؤنسمنٹ ہے وہ نہیں آیا ہے. سملرلی پاکستانی گورنمنٹ سے تو خیر اب توفیق اس چیز کی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس طرح کی بات کرے, کیونکہ اس نے تو کشمیریوں کے بارے میں بھی آواز تک اٹھانا جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. اس لیے جو دوسرے ممالک ہیں وہ اس کو اس طریقے سے میرے خیال میں نہیں لے رہے کہ وہاں پہ فوجی گورنمنٹس جو رہی ہیں 62 سے لے کے 2011 تک, وہ اس کے مقابلے میں آنگ سان سوچی کی حمایت کرتے رہے ہیں. الیکشن ہوا جو اس کے اندر آنگ سان سوچی نے جو ہے وہ مطلب ون کیا, اور ان کی گورنمنٹ کو لانے کی بات ہو رہی ہے. بنیادی طور پہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو برما ہے, یہاں پہ اس کے تمام سارے علاقوں میں گیس اور تیل کے بہت بڑے بڑے ڈپازٹس موجود ہیں. اس وقت صرف چائنا, جنوبی کوریا اور انڈیا کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اب وہاں پہ پوری یورپی یونین اور امریکہ بھی پہنچنا چاہتی ہے. اس لیے وہ اس طرح کے کاموں کے اندر جو وہاں کے آئل رچ یا منرل ریسورسز ایریا, منرل رچ ایریاز ہیں, اس میں اپنے انویسٹمنٹ کی پوائنٹ آف ویو سے وہ کسی بھی صورت میں ایسا کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے کہ جس کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کو کسی قسم کا ریلیف مل سکے. اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے چونکہ اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے, اس سے پہلے بھی وہاں پہ روہنگیا مسلمان ہمیشہ بیچارے ہجرت کر کے آتے تھے, بارڈر پہ وہی لگتا ہے. اور بلکہ جو برمیز حکومت ہے ان کا تو دعویٰ یہی ہے کہ آپ لوگ برمیز ہو ہی نہیں, آپ لوگ تو بیسیکلی بنگالی ہو, اور کسی زمانے میں یہاں پہ آ کر سیٹل ہو گئے تھے. 1982 میں باقاعدہ گورنمنٹ آف برما نے آل ٹوگیدر, دنیا میں ایسا کہیں واقعہ نہیں ہوتا, آل ٹوگیدر اس پورے پروونس میں بسنے والے مسلمانوں کی ٹوٹل سٹیزن شپ ختم کر دی, اور کہا کہ جی کہ آپ برمیز ہے ہی نہیں. اس نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے, وہ لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے نہیں جا سکتے, لوگوں کو بسوں سے اتار کے مارا جا رہا ہے, ان کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے وہ تمام عالمی میڈیا اور تمام جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں ان کی خاموشی انتہائی مجرمانہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس انصاری صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ جو کہ گفتگو تھے ماہر عالمی امور ڈاکٹر الیاس انصاری جن سے ہم نے بات کی ہے. ناظرین, ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بتایا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اس کی مختصر تاریخ انہوں نے بتائی, اور موجودہ حالات میں جس طرح مسلمانوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں, انہیں گھروں سے نکال کے شہید کیا جا رہا ہے, اور جس طرح سے انہیں اگر سفر کرتے ہیں تو انہیں بسوں سے اتار کے شناخت کر کے جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری ہے, لیکن افسوس افسوس دنیا میں مکمل خاموشی ہے, اور ان مسلمانوں کے قتل عام کے حوالے سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. مزید اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.